السلام علیکم ناظرین، میں سمینہ پروین مضبوط خاندان پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے طلاق کے مسئلے پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اگر تمہیں ناپسند ہو تو عجب کیا ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر کوئی بڑی بھلائی رکھ دے۔ طلاق کا مسئلہ۔ ازدواج زندگی میں طلاق کی حیثیت ایک دوا کی ہے۔ طلاق اگر بے سمجھے بجھے دی جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر جب شوہر بیوی کے درمیان نباہ اتنی دور ہو جائے جیسے سمندر کے دو کنارے جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے، تو اس وقت طلاق دونوں کے لیے ضرورت اور ہر ایک کے لیے ایک باعث راحت ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں طلاق ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ناواقفیت ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے طلاق کا حق عورت کو دیا جائے، تو کوئی عدالت کو اس کا اختیار سپرد کرتا ہے، تو کچھ کے نزدیک 3 طلاق کے بعد دوبارہ شادی کے تدبیریں ہیں۔ کیا طلاق فی الواقع ایسی ہی بساط ہے؟ ہر انسان اپنی چالیں چلے، اور کیا طلاق کے بارے میں اسلامی شریعت میں واضح ہدایت اور تعلیمات نہیں ہے؟ آئیے ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ طلاق سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں طلاق کیوں روا ہے۔ طلاق نکاح اور شادی کو ختم کرنے کا نام ہے۔ شادی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ شادی کے ذریعے ہی انسان کا نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اور اسی طرح سے ہی اسلامی نسل کا تسلسل جاری ہے۔ شادی ایک عبادت بھی ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے جائز طریقے پر جنسی خواہش پوری ہوتی ہے اور حرام جنسی تعلقات سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایسی خوبیوں اور حکمتوں والی شادی کا بندھن بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ بیویاں تم سے ایک مضبوط اقرار لے چکی ہے۔ شادی کے بعد اس بندھن کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی ہیں کہ میاں بیوی دونوں اپنی ذمہ داری اور اپنے حقوق اچھے سے نبھائیں۔ جب شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو بیوی کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور بیوی اپنی ذمہ داری ادا کرے گی تو شوہر کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے فرمایا کہ تم جو کھاتے ہو وہی بیوی کو کھلاؤ، اور جو پہنتے ہو وہی بیوی کو پہناؤ، اور بیوی سے برا بھلا مت کہو وغیرہ۔ اور بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شوہر کی بات مانو، اس کے گھر اور بستر پر ایسے لوگوں کو مت آنے دو جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ان دونوں باتوں کو اپنا کر میاں بیوی ایک دوسرے کے رفیق بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ 187 اللہ نے فرمایا، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ میاں بیوی دونوں نے درگزر کرنا چاہیے۔ اگر دونوں نے درگزر کا معاملہ نہیں کیا تو ہر چھوٹی بات رائی کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ اگر دونوں نے اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانے کے بعد بھی اختلاف ہو جائے تو دونوں نے ٹھنڈے دماغ سے حالاتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک دوسرے کو سمجھانے سے اختلاف دور ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پہلے خاندان سے ایک حکم مقرر کیجیے۔ اختلاف دور کرنا ایک مومن کی شان ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کیا کرو۔ علیحدگی کے لیے صرف ایک طلاق۔ جس طرح شادی بڑوں کے مشورے سے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ طلاق بھی بڑوں کے مشورے سے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ یا تو رکھ لینا ہے قاعدے کے مطابق، یا پھر خوش عنوانی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ بس اس طرح جب طلاق دی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، اگر آپ نے بیوی کو مہر نہیں دیا ہے تو اسے مہر کی رقم ادا کیجیے، اور اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو اس کا پاک ہونے کا انتظار کریں، اور جب بیوی پاک ہو جائے تو آپ اس سے جنسی تعلق نہ رکھیں۔ بڑوں کے سامنے صرف ایک مرتبہ طلاق دے، زبان سے یہ کہنا میں طلاق دیتا ہوں بس طلاق ہو گئی۔ طلاق کے جملے کو دہرانا بہت بڑی جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک صحابی نے یہ غلطی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، میرے رہتے ہوئے اللہ کی کتاب کا کھلواڑ بناتے ہو۔ طلاق دینے کے بعد عدت شروع ہو جاتی ہے، اور عورت کا نانوفہ مرد کے ذمہ رہتا ہے، اور اس مدت میں عورت شوہر ہی کے گھر میں رہ کر عدت پوری کرے۔
عدت کے 3 مہینوں میں اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں واپس لینا چاہتا ہے تو اتنا کہنا کافی ہے کہ میں نے بیوی بنا لی، اور یہ بات بھی بڑوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر 3 مہینوں کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو اسے پھر سے نکاح کرنا پڑے اور مہر ادا کرنا پڑے۔ جدا ہونے کے لیے صرف ایک طلاق کافی ہے۔ طلاق کس کے لیے، مرد یا عورت؟ یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے۔ طلاق کا حق مرد کو دینے کی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 24، مرد عورتوں کے قوام ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد پر اسلام ذمہ داری ڈالتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مہر کے نام سے ایک مناسب رقم دے۔ بیوی کتنی ہی مالدار ہو، اس کا نام نقفہ مرد کے ذمہ ہے۔ یہ ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی۔ ان جیسی وجوہات سے علیحدگی کی پہلی صورت یعنی طلاق کا حق مرد کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلاق کس کے لیے ہے؟ جس نے ذمہ داری لی ہے۔ علیحدگی کا دوسرا طریقہ تفویض طلاق ہے۔ اس میں مرد اپنا حق بیوی کے سپرد کرتا ہے۔ اگر شوہر نے شرط کے ساتھ یہ حق دیا ہے تو شرط پوری ہونے پر بیوی خود سے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، وہ طلاق ہو جائیں گی۔ علیحدگی کا تیسرا راستہ ہے خلا۔ یہ طریقہ بھی عورت کے لیے ہے۔ عورت کو مہر کی رقم لوٹانا پڑے گی یا جو رقم طے ہو جائے وہ اسے ادا کرنا پڑے گی، اور اس رقم کے بدلے مرد اسے طلاق دے دے گا، یہ خلا ہے۔ فسخ علیحدگی کا ایک اور راستہ ہے۔ عورت کو مرد سے شکایت ہے، شوہر نامرد ہے یا نانوقفہ نہیں دیتا یا اچھا سلوک نہیں کرتا، یا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا وہ کسی جان لیوا مرض میں گرفتار ہے۔ قاضی معاملے کی تحقیق اور عدالتی کارروائی پوری کرے گا اور خود ہی عورت کا نکاح فسخ کر دے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں دارالقضا قائم ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عدت کے بارے میں، 1 طلاق ہو یا 2 طلاق یا 3 طلاق، عدت گزارنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، عدت کو خیال میں رکھو اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ عدت گزارے بغیر عورت کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، عدت میں عورت کو شوہر لوٹا کر اپنی بیوی بنا سکتا ہے، اور اگر عدت پوری گزر گئی تو دوبارہ اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد نہ تو عدت میں نہ عدت کے بعد وہ عورت دوبارہ اس مرد کی بیوی بن سکتی ہے۔ عدت حیض والی عورتوں کے لیے مکمل 3 حیض ہے۔ اگر حیض نہ آتا ہو تو 3 ماہ عدت کی مدت ہے، لیکن اگر طلاق کے وقت عورت حمل سے ہے تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ ولادت طلاق کے بعد چند ہی دنوں میں ہو جائے یا 3 ماہ سے زیادہ میں ولادت ہو۔